آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع ہے شب معراج کے غمگین پہلو، یعنی وہ پہلو کہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اشک بار کیا، آپ کی چشمان کرم سے آنسو بہے، آپ غمگین ہوئے، آپ نے گریہ فرمایا، رنجیدہ ہوئے۔ کون سے پہلو ہیں؟ آج ان پہلوؤں پہ ہم کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بیہقی نے لکھا ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہی، عرش الہی، لامکاں اور جنت کی سیر کروانے کے بعد جہنم کا معائنہ بھی کروایا گیا، اور وہ اس طرح کہ آپ جنت ہی میں موجود تھے، جنت ہی میں تشریف فرما تھے، اور جہنم سے پردہ اٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں تھے، جہنم سے پردہ اٹھایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے ساتوں طبقات کو ملاحظہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا، اور آپ واپس سدرۃ المنتہی پر تشریف لے گئے، جہاں سے آپ کا واپسی کا سفر شروع ہوا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج جہنمیوں کے کچھ عذابات ملاحظہ کیے۔ جہنم کا معائنہ کرتے ہوئے جہنم میں کچھ لوگوں کو جو عذابات دیے جا رہے تھے، ان عذابات کو آپ نے ملاحظہ کیا، اور پھر اپنی امت کو آگاہ کیا کہ ہم نے معراج کی رات یہ عذابات دیکھے ہیں۔ تو وہ عذابات دیکھ کر کے حضور غمگین ہوئے۔ اس میں سے پہلی بات سماعت کیجئے گا، تارک نماز کی سزا، نماز کو ترک کرنے والے کی سزا حضور نے ملاحظہ کی۔ ایمان لانے کے بعد نماز تمام تر فرائض سے بالا تر، نہایت اور اہم، اعظم ہے۔ یعنی کلمہ توحید و رسالت کے بعد سب سے بڑا فرض نماز ہے، اور نماز مسلمانوں پہ وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اس میں ایک ستون نماز ہے۔ اور بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے ان کے مطابق نماز ہے، نماز ہے، اور قرآن و حدیث اس سے مالا مال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نہ پڑھنے کی وعیدیں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ کریم آقا معراج کی رات ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ جب کچلا جاتا تو عجیب حالت میں ہو جاتا، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا، پھر کچلا جاتا، پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر کچلا جاتا۔ اس معاملے میں ان سے کوئی سستی نہ برتی جاتی، یعنی وہ کچلنے والا سر کو کچلتا پھر ٹھیک ہوتا، پھر کچلتا پھر ٹھیک ہو جاتا۔ اب کچلنے کا مطلب کیا ہے؟ سر کے اوپر پتھر رکھا اور پھر اس کو رگڑائی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون سے بندے ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہوتے تھے، یعنی وہ نماز میں سستی کرتے تھے۔ اچھا پڑھ لیتا ہوں، اچھا بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو 10 منٹ رہتے ہیں، ابھی تو 5 منٹ رہتے ہیں، ابھی تو 2 منٹ رہتے ہیں، ابھی تو جماعت کھڑی ہونے والی ہے، بھاگم بھاگے آئے نہ آئے، دکان کی نظر، کاروبار کی نظر، تعلیم کی نظر، دوستوں کی نظر، نماز ہو گئی، سستی نماز میں، وقت بھی گزر گیا، وقت بھی گزر گیا، شروع ہوا گزر گیا، بندہ نہ اٹھا۔ تو جبریل ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے سر ان کے بوجھل تھے، ان کے سروں پر بڑے بوجھ انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، لیکن نماز کو بھی انہوں نے بوجھ سمجھ لیا۔ چلو بوجھ سمجھ کے اتار دیتے، پڑھ لیتے۔ تو سر میں درد ہو جائے تو ساری رات سو نہیں سکتا بندہ، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، سر چکرانے لگ گیا، چکر آنے لگ گئے، بی پی ڈاؤن یا اپ ہوا، سر کا درد شروع ہو گیا، بخار کی شدت ہوئی، سر میں درد ہو گیا، آنکھوں کا معاملہ ہوا، سر میں درد شروع ہو گیا۔ تو درد کی وجہ سے ساری رات بندہ نہیں سو پاتا، صرف درد کی وجہ سے۔ لیکن اگر سر پہ کوئی پتھر رکھ کے پھر کچلے، بندہ کہتا ہے میری جان نکل جائے اور اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے، لیکن اس وقت میں جان بھی نہیں نکلے گی، جان بھی نہیں نکلے گی، عذاب الہی ہے، نماز نہ پڑھنے کا وبال ہے۔ آج مسجدوں کی ویرانیاں دیکھ کر دل خون کے آنسو نہیں روتا، بازاروں کی، مارکیٹوں کی بڑھتی ہوئی رونقوں کو دیکھ کر کے اور مسجدوں کی ویرانی کو دیکھ کر کے دل خون کے آنسو نہیں روتا۔ مسجدوں کی ویرانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، گھروں میں بے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، ہر کام کرنا ہے لیکن دین کا کوئی کام نہیں کرنا، ہر کام میں دلچسپی ہے، نماز سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، مسجدیں بھریں گی نمازیوں سے، کہاں سے آئیں گے وہ نمازی؟ عرش سے اتریں گے؟ یہ کوئی نورانی مخلوق ہے جو پہلے غائب ہوتی پھر آ جاتی ہے؟ ہمارے آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، محلوں کالونیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اب کہاں ہیں؟ اب کدھر ہے؟ تو نماز میں سستی، گھر کے سربراہ کو چاہیے حکمت عملی سے ہر ایک کو نماز کی طرف لگائے۔ نماز 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 نماز، اذان سے پہلے شروع ہو جائے، نماز تیاری کرو، نماز کی اذان ہونے والی ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز نماز نماز۔ تو بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں، زندگی میں گر چھوٹی ہے کوئی نماز، جلد ادا کر تو آ غفلت سے باز۔ میرے بھائی، میرے عزیز، تو نماز سے جن کے سر بوجھل تھے وہ کچلے جا رہے ہیں پتھروں سے۔ یہ شب معراج کا غمگین پہلو ہے جو حضور نے ملاحظہ کیا۔ پھر جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبت و عیب جوئی کرنے والے کا عذاب دیکھا۔
یہ غیبت اور عیب جوئی جو ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے غیبت کرنے والوں کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر کہا ہے۔ غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کریں کیا؟ آئے دن غیبتیں کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دو بندے مل کے بیٹھے تو تیسرے کی غیبت، دو عورتیں مل کر بیٹھی تو تیسری کی غیبت، تین بیٹھے تو چوتھے کی غیبت۔ اور غیبت کو تو گناہ تصور بھی نہیں کیا جاتا، جبکہ زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت، بدکاری سے بڑا گناہ ہے غیبت۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے، مرے ہوئے جانوروں کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو مردار کو کھا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب غیبت کھانے والا لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردار کا گوشت، گلا سڑا گوشت بھی بندہ نہیں کھاتا، تھوڑی اسمیل آ رہی ہو تو نہیں کھاتا، تھوڑا سا خراب ہونے کی طرف بڑھ ہی رہا ہو تو بندہ کہتا نہ بابا میں نہیں کھاتا۔ تو یہاں انسانوں کا گوشت، مردار کا گوشت، اپنے بھائیوں کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں پر گزر فرمایا جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے، جبڑا کھول رکھا تھا، یہ منہ پکڑ کے کھول رکھا تھا، اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے، یعنی جن کا جبڑا کھلا ہے انہی کا گوشت کاٹتے، اور جو خون سے لت پت ہوتا انہی کے منہ میں دھکیلتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم نے دریافت کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ لوگ غیبتیں کرتے تھے اور لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ غیبت کرنے والے کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کر خود اسے ہی کھلایا جا رہا تھا، اسے کہا جاتا تھا کھاؤ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ غیبت گناہ نہیں تصور کیا جاتا، اور یہ مرض زیادہ مثل ہے عورتوں میں زیادہ پایا جاتا، مرد بھی پیچھے کم نہیں ہے، عورتیں تو بہت آگے اس سے، ان کو تو کوئی کام ہی اور نہیں ملتا نا۔ وہ گیٹھی ہے، وہ لمبی ہے، وہ کالی ہے، اس کا ناک یوں ہے، اس کے ہونٹ یوں ہے، اس کا پیٹ یوں ہے، ڈھنگ کا لباس نہیں پہنتی، چلنے کا پتہ نہیں ہے، جوتا پہننے کا پتہ نہیں، یہ ساری غیبتیں ہیں جو اس مرد یا عورت کے سامنے کی جائیں تو اس کو برا لگے گا۔ اب غیبت کی تباہ کاریاں شیخ کامل امیر اہل سنت نے ایک بک پوری لکھی ہے، ہارڈ کاپی بھی موجود ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ تو غیبت زنا سے بدتر، اللہ اکبر۔ تو ایسا گناہ جو بے لذت گناہ کرنے کی طرف بڑھے ہوئے ہم۔ معراج کی رات کریم آقا نے دیکھا اس کے عذاب کو، غیبت کرنے والوں کے عذاب کو ملاحظہ کیا، تو کتنا غمگین پہلو ہے حضور کی معراج کا۔ یہ مسلمان گناہ کرتے ہیں، کریم آقا رنجیدہ ہوتے ہیں، مسلمان گناہ کرتے ہیں، حضور غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے، ہمارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔
ہماری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، مومنوں پر کمال مہربان ہے نبی۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بے نمازیوں کا عذاب ملاحظہ کیا، نماز میں سستی کرنے والوں کا عذاب ملاحظہ کیا، تو وہاں غیبت کرنے والوں کا عذاب بھی ملاحظہ کیا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود خوروں کا انجام بتایا۔ سود خور لعنت کا مستحق ہے۔ سود خور معاشی استحصال، مفت خوری، حرص، طمع، لالچ، خود غرضی، شقاوت و سنگ دلی، مفاد پرستی جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں سود کی وجہ سے، بلکہ یہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں سود لینے اور دینے سے بڑی سختی سے منع کیا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے پاس سے میرا گزر ہوا، ان کے پیٹ مکانوں کی طرح ہیں۔ مکان میں بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے کمروں کی طرح ان کے پیٹ ہیں۔ اور پھر ملاحظہ کیا کہ ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کہنے لگے، میں نے پوچھا جبریل اتنے بڑے بڑے پیٹ اور مکانوں کی طرح پیٹ اور اندر سانپ بچھو، اللہ اکبر، کون یہ لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا آقا یہ سود خور ہیں۔ سود خور لوگوں کا بھلا کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ سود کھانے کا عادی کسی کو قرض بھی دے کر راضی نہیں۔ سود کھانے والا بندہ کسی کی مدد کر کے بھی راضی نہیں۔ سود کھانے والا بندہ کسی کی ہیلپ کر کے بھی راضی نہیں۔ سود خور بندہ معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ اب وہ سود کمیشن کے نام پہ کھا لے، اتنے فیصد تو اتنے فیصد، پھر لمبی زبان نکال کے کہے دیکھا ہے میں نے علماء کو، بڑے بڑے علماء سود کھاتے ہیں۔ بھئی علماء کے سود کھانے سے سود حلال ہو جائے گا؟ کسی حاجی صاحب کے کھانے سے سود حلال ہو جائے گا؟ کسی سیٹ کے کھانے سے حلال ہو جائے گا؟ کسی قاری قرآن کے کھانے سے، حافظ قرآن کے کھانے سے حلال ہو جائے گا؟ کسی بڑے شخص کے سود کھانے سے حلال ہو جائے گا؟ جگہ جگہ دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، لیکن مصیبت در مصیبت تو یہ ہے ہم کام کرنے سے پہلے نہیں پوچھتے، بعد میں پوچھتے ہیں۔ آج ایک جگہ میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا طلاق دے کر لوگ پوچھتے ہیں کہ بتائیے یوں ہم نے 3 مرتبہ طلاق دے دی، طلاق ہوئی کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ معاملہ تو پہلے پوچھنے والا ہے۔ مکان بنانے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، کاروبار کرنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، فیکٹری لگانے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، زمین خریدنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، سودا سلف لینے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، کپڑے کو خریدنے سے پہلے چیک کرتے ہیں، سبزی کو پہلے چیک کرتے ہیں، گوشت کو پہلے چیک کرتے ہیں، پہلے مشورہ کرتے ہیں چیز لینے سے۔ لیکن یار کیا ہوا، طلاق دے کر مشورہ کرتے ہیں۔ اب جن سے پہلے بعد میں پوچھا، پہلے پوچھ لیا ہوتا۔ اب بھائی اب کاروبار کرنا ہے، کیجئے، ضرور کیجئے۔ تجارت کو قرآن نے حلال کہا ہے، سود کو حرام کہا ہے، تو حرام کی طرف کیوں بڑھیں گے؟ حلال کی طرف بڑھیں، حلال کھائیں، حلال کمائیں، حلال کاروبار کریں۔ حلال کی آدھی روٹی بہت ہے 2 روٹیوں سے، آدھی روٹی میں برکت ہے 2 میں نہیں۔ اگر حلال کی ہے تو حلال کا 1 لقمہ کفایت کر جائے گا پورے دن کا کھانا۔ اب کریں کیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے پھر علماء پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، واعظین اور علماء پر پھر کلام کرتے ہیں۔ مولویوں کو کیا پتا؟ ہاں سر آپ کو پتا ہے جناب، ہمیں واقعی کوئی پتا نہیں، میں قرآن کا پتا، حدیث کا پتا ہے، اور اصل میں بھی قرآن و حدیث اصل ہے۔ تو بہرحال کمروں کی طرح، مکانوں کی طرح پیٹ، اور اس میں سانپ،
پیٹ میں افارا ہو جائے تو بندے کو چین نہیں آتا، تھوڑا غذا زیادہ کھا لی جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، پخانہ نہ آئے تو تب بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب پیڑ کے اندر سانپ ہوں گے اور وہ ڈنک مارتے ہوں گے پھر تکلیف کتنی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں دیکھ کر ہم غمگین ہوئے کہ ہماری امت کے لوگوں کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کریم آقا کے پیارے غلاموں، یہ ایسی نحوست سود کی جو ہے اس سے بالکل بندے کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ اور جو کام کر رہے ہیں، آئیے دارالفتاح اہل سنت ہمارے انصاری چوک پر صبح 10 بجے سے لے کر کے آپ 4 بجے تک آ سکتے ہیں، نماز کے اوقات کے علاوہ، ظہر کے علاوہ، بلکہ 8 بجے بھی آ جائیں گے تو آپ کی رہنمائی تو کی جائے گی۔ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، امت کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جا نہیں سکتے، نمبر لیجئے، نمبر نوٹ فرمائیے، ذمہ داران سے ملیے، واٹس ایپ پہ آ جائیے، آپ مسئلہ پوچھیے، اپنا کاروبار بتائیے، جو کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اس کی چھان بین کروا لیجئے، کہیں سود کے زمرے میں نہ آ رہا ہو۔ اگر سود ہو تو پھر توبہ کیجئے، آئندہ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ بہرحال سنیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے غمگین پہلوؤں میں ایک یہ بھی پہلو ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا جب معائنہ کیا تو دیکھا وہاں کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ہائی کرنٹ والی جو تار جا رہی ہوتی ہے، پوچھئے گا لین مین صاحب سے، ہمارے جاوید بھائی یہاں ہیں، اس کو بندہ چپک جائے تو اس وقت تک چھوڑتی نہیں جب بندہ تمام نہ ہو جائے، ایسے ہی خون سارا جلا کر کے ختم کر کے پھینکتی ہے۔ تو یہ ہائی کرنٹ والی تار کو پکڑنا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن جہنم کی آگ، پھر جہنم کی آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے افراد، کریم آقا فرماتے ہیں بڑا غمگین کیا اس بات نے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، ماں باپ کا دل دکھاتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے، ماں باپ کو اذیت دیتے تھے، ماں باپ کو تکالیف دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا کہتے تھے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ کسی کے ماں باپ کو گالی دی تو جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دلوائی، یہ بھی اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یہ نہ کسی کے باپ کو گالی دیتا، نہ کسی کی ماں کو گالی دیتا، وہ جواباً نہ گالی دیتا۔ تو آج یہ بھی پہلو پایا جاتا ہے، اور نتیجتاً ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دیے، ماں باپ کو مارا، ماں باپ کو گھروں سے نکالا، اولڈ ہاؤس میں پہنچایا، کتے بلے اپنے بستر پر، اور ماں باپ اولڈ ہاؤس میں۔ کیا تہذیب ہے، اٹھا کر پھینک دے اللہ کے بندے۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ گندے انڈے نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اسلام کے اصول چاہیے، اسلام کا حسن ہے، اسلام کی روشنی ہے۔ اسلام کی روشنی میں بتایا گیا کریم آقا نے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، اور ان کا دل دکھانے والا، ان کو ستانے والا جہنم کی آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ درد والا معاملہ تھا یہ بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کریم آقا نے بے عمل واعظین، بے عمل مبلغین، بے عمل خطبا، ان کا عذاب بھی ملاحظہ کیا۔ قرآن کریم میں بتایا مالک کائنات نے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یعنی یہاں واعظین کو سمجھایا، ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھایا، ممبر و محراب کے ورثاء کو سمجھایا، تبلیغ کرنے والوں کو سمجھایا، قوم کو سمجھانے والوں کو سمجھایا،
قوم کی اصلاح کرنے والوں کی اصلاح کی، قوم کو گناہوں سے بچانے والوں کو سمجھایا، قوم کو نیکیوں کی طرف لگانے والے کو سمجھایا۔ او بندہ خدا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اگر وائز لوگوں کو منع کر رہا ہے سود نہیں کھانا، خود سود کھاتا ہے، کیوں؟ وہ منع کر رہا ہے غیبت نہیں کرنی، خود غیبت کرتا ہے، کیوں؟ وہ منع کرتا ہے کہ ماں باپ کو نہیں ستانا، خود ماں باپ کو ستاتا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر۔ وہ خود لوگوں کو کہتا نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ تو یہ بے عمل واعظین، خطبہ، مبلغین، اللہ اکبر، ان کا عذاب حضور نے ملاحظہ کیا ان کا عذاب، معراج کی رات ملاحظہ کیا، کیا عذاب ہے سنیے جناب۔ معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے فرمایا ہمارا گزر ہوا، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، یہ اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے تھے، کتاب اللہ پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے بھی، پڑھاتے بھی، درس بھی دیتے، درس و تدریس بھی کرتے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بے عمل لوگ پھنس جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ امت کے نبی نے دیکھا غمگین پہلو ہے، شب معراج کے غمگین پہلو، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نبی کریم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب دیکھا، زکوٰۃ سے بچنے والے، کترانے والے، ہیلے بہانے تلاش کرنے والے، زکوٰۃ کا پیسہ بچا کر کے اور اپنے مال کو بڑھانے والے۔ غور فرمائیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے گرم پتھر وہ نگل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور تھوڑ خاردار زہریلے پودے جس کے پتے سبز اور پھول رنگ برنگے، اور جہنم کے گرم پتھر نگل رہے تھے، کھا رہے تھے، آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جبریل نے کہا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ رب العزت بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ 2.5% زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے نا، 40 کے پیچھے 1 روپیہ بنتا ہے نا، 80 کے پیچھے 2 روپے بنتے ہیں نا، 100 کے پیچھے 2.5 روپے بنتے ہیں، 1000 کے پیچھے 25 روپے بنتے ہیں، 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے بنتے ہیں، 97,500 روپیہ تو پورا سال تمہارے پاس رہا، این پہ 2,500 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دو اللہ کی راہ میں۔ ہیلے کریں گے، بہانے کریں گے، میرے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، چلو 1 تولہ سونا، آدھا تولہ سونا بھی ہو، کچھ رقم مل جائے تو 52.5 تولے چاندی کی رقم کو تو پہنچ جائے گا، زکوٰۃ تو بن جائے گی، 2 جن سے مل جائیں گے تو چاندی کی رقم لی جائے گی۔ تو زکوٰۃ نہ نکالنے کا بہانہ مت بنائیے، زکوٰۃ دینے کا ارادہ کیجئے، دیجئے، غربا میں دیجئے، مدارس میں دیجئے، علماء جہاں بن رہے ہیں، طلباء بن رہے ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، زکوٰۃ دیجئے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب بھی حضور نے دیکھا، تو غمگین پہلو تھا یہ، معراج کی رات غمگین پہلو ہے حضور کا۔ اللہ اکبر۔ پھر یتیموں کے مال کھانے والے کا عذاب حضور نے دیکھا کہ ان کو کیسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے عیب نکالنے والے، تانا دینے والوں کے عذاب کو بھی دیکھا۔ پھر کریم آقا نے زنا کرنے والے مردوں کا عذاب دیکھا، زنا کرنے والی عورتوں کا عذاب دیکھا۔ اب یہ زنا، بدکاری، اعلیٰ حضرت نے بدکاری کا معنی کیا، بدکاری اتنی عام ہو گئی معاشرے میں، نکاح مہنگا ہو گیا، بدکاری سستی ہو گئی، نوجوان بگڑ گئے، اور سوشل میڈیا کے آزادانہ خیالات پہ یہ بھونکنے والے لوگ بھی ہیں کہ جس کو تازہ بھینس کا دودھ مل جائے اس کو بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تمسخر اڑاتے ہیں لوگ، نکاح کا تمسخر اڑاتے ہیں، شرم کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ غمگین پہلو میں نے معراج کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ عرشوں کا مالک مجھے بھی
اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ آج یکم شعبان المعظم ہے اور کل یعنی بروز ہفتہ یکم جنوری ہوگی اور شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہوگی، تو 150 سنہ ہجری کے اندر امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہے 2 شعبان المعظم کو۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وصال فرمایا، اور تقریباً کم و بیش 20 صحابہ کرام کی زیارت کی، اور تابعین میں آپ کا شمار ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ جن کی چلتی یہی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو ان کا کل عرس مقدس کا دن ہے۔ اپنے گھروں میں نیاز کا اہتمام کیجئے گا۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔